ایران اسرائیل لڑائی کو تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے. اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری میزائلوں ڈرون کی جو ویوز ہیں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے. ایران کی طرف سے آج کوئی 15ویں لہر ڈرونز کی اور میزائلوں کی داغی گئی اسرائیل کی طرف. وہاں پہ شور مچا ہوا ہے کہ ایران نے ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ ملک جو دھڑلے سے جس نے غزہ کا ایک ہسپتال نہیں چھوڑا اس پر اگر حملہ ہوا ہے تو نقصان کیا ہوا ہے، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن شروعات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اس ظہرانے سے جس کے بارے میں پاکستان میں اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. کسی نے اسے ہسٹورک یعنی کہ تاریخی کہا، کسی نے اسے لینڈ مارک ڈیولپمنٹ کہا، اور ایک صاحب نے میں نے دیکھا ایک اخبار میں انہوں نے کہا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے یو ایس پاکستان ریلیشنز میں. کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. ہم بھارت کا بھی ذکر کریں گے جہاں پہ بہت ہی اس وقت کیا کریں صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کل اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے تھے اس وقت ملاقات جاری تھی. 24 گھنٹوں میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر اس ملاقات میں امریکی سائٹ سے ٹرمپ کے ساتھ تھے ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکاف جو مشرقی وسطی کے خصوصی ایلچی ہیں. لیکن ہمارے تانے بانے ان کے صاحبزادے کے ساتھ بھی ہیں، کرپٹو کے معاملات ہیں، تو زیک وٹکاف. تو اس سائڈ سے بالکل بہت ہی قریبی رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ٹرمپ صاحب کے ہماری طرف سے آرمی چیف کے ساتھ تھے ISI چیف جنرل محمد عاصم ملک. تو جو ملاقات 1 گھنٹے کی ہونی تھی لنچ پہ وہ 2 گھنٹے ہوئی، تو ظاہر ہے کہ سحر حاصل گفتگو ہوئی ہوگی. تصویر ایک بھی سامنے نہیں آئی. جی تصویر ایک بھی جی تصویر کو ترس گئے پاکستانی کہ آرمی چیف اور ٹرمپ صاحب ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے، کوئی پکچرز آتی لیکن وہ نہیں آئیں. اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ یہ نہیں ہوا. جو بعد میں جو کامنٹ سامنے آئے ہیں واشنگٹن سے یہاں سے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران والے معاملے پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. اب ہم ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ایران اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. بیچ کی کوئی راہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی. تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے صحافی تجزیہ نگار کامران یوسف، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، ان معاملات کو قریب سے دیکھتے ہیں. کامران، کافی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو بائیڈن کی گورنمنٹ تھی تو بہت سرد مہری تھی پاکستان کے لیے. وہ مطلب فون کال تک جو ہے انہوں نے بڑے عرصے تک نہیں کی. اور اب ہم ایک یکایک گرم جوشی دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ. تو کچھ یہ اندازہ ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں یکایک بدلیں؟ ہاؤ ڈڈ وی گیٹ دس آڈینس 1-on-1؟ اور اس طرح سے اس کی بیک سٹوری کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اتنا پیار کیوں آ رہا ہے مختصر امریکہ کو یا ٹرمپ کو؟ دیکھیں، ویسے تو یہ $1 ملین بلکہ $1 بلین کوسچن ہے، کیونکہ آج سے چند ماہ پہلے اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی یہ نوعیت ہوگی کہ امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس کی دعوت دیں گے، ان کے لیے ظہرانہ دیں گے، تو میرے خیال میں شاید ایک کسی مووی کا اسکرپٹ تو یہ ہو سکتا تھا. ان ریالٹی کسی نے اس کو یقین نہیں کرنا تھا، ایون کہ ٹرمپ جیسے انپریڈکٹیبل جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی وائٹ ہاؤس میں اگر موجود ہیں. آئی تھنک اس کا جو آغاز ہے میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی قسمت بھی اچھی تھی، یا پاکستان کے جو ستارے ہیں وہ بھی سارے ملتے گئے. کیونکہ جو پاکستان نے سب سے پہلا کام کیا، جو ایبی گیٹ، جو کابل ایئرپورٹ اگست 2021 دہشت گردی کا واقعہ جس میں 13 جو امریکی فوجی بھی مارے گئے تھے، تو امریکی جو موجودہ صدر ہیں ٹرمپ، انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ وعدہ کیا تھا اپنے سپورٹر سے کہ جو کام بائیڈن نے نہیں کیا وہ آ کر کے کریں گے، اور جو امریکی فوجیوں کے قاتل ہیں ان کو کٹہرے میں لائیں. اور پھر پاکستان کی یہ قسمت تھی کہ جب انہوں نے کوئی انٹیلیجنس پرووائڈ کی کہ ون آف دا ماسٹر مائنڈز آف دیٹ پرٹیکولر اٹیک جو محمد شریف اللہ کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اس کو پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا فلفور. اور پھر جو انہوں نے مشترکہ جو پارلیمنٹ یا کانگریس سے خطاب کیا، تو پاکستان پہلا وہ ملک تھا جس کے منہ سے آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ جن کے منہ سے ہم نے تعریف سننے کو ملی کہ ادروائز تو ہر وہ اپنے دوستوں کو، اپنے اتحادیوں کو، اپنے
جو ایڈورسریز ہیں ان کو کرٹیسائز ہی کر رہے تھے. وہاں سے آغاز ہوا, ایک اوپننگ ہوئی پاکستان کے جو پینٹاگون اور یوزلی GHQ کے تعلقات تو ہوتے ہی تھے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بائیڈن کے دور میں ایک اس میں آپ کو ایک ہکپ نظر آتا تھا, اس طریقے سے اسموتھ جو ہے وہ انٹریکشن نہیں تھی. تو وہ اوپننگ ملی, اس اوپننگ کے بعد پھر پاکستان نے جس طریقے سے ان روڈ بنایا وائٹ ہاؤس کے اندر. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو میری واشنگٹن میں بھی لوگوں سے بات ہوئی کہ ٹرمپ جو ہے وہ بادشاہ ہیں, ہی از ناٹ اے پریزیڈنٹ. اور ان کو شاید وہ بات کلک کی, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تو بڑے کام کے لوگ ہیں کہ فوری طور پر ہم نے ان کو انٹیلیجنس دی, انہوں نے ڈیلیور کیا, اس کو انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, اس میں سیل کیا کہ کیسے ہی دیکھیں انہوں نے آتے ہی اس میں کامیابی حاصل کی. مثلاً پاکستان نے جو کام کیا کہ جو ٹرمپ کا ڈومیسٹک ایجنڈا تھا اس کو فلفل کرنے میں جب آپ نے اس کی مدد فراہم کی تو ٹرمپ تو اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی بڑی ٹرافی ہو نہیں سکتی. تو اس سے ایک اچھا گڈ ول جنریٹ ہوئی. اور پھر دوسرا جو آئی تھنک ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان یہ جو 4 روزہ جنگ ہم دیکھنے کو ملی, اور جس طریقے سے پاکستان نے رسپونڈ کیا, انڈیا کو ڈٹر کیا. امریکی صدر کو انٹیلیجنس مل رہی تھی اور عام تاثر یہی تھا کہ انڈیا بینگ اے بگر کنٹری, پاکستان تو ترنوالا ثابت ہوگا, لیکن ٹو دا کنٹریری پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا تو ٹرمپ کو آپ کو پتا ہے کہ اسٹرانگ مین جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. اور پھر ٹرمپ کو اندازہ ہوا کہ پاکستان تو بڑا ایک طاقتور ملک ہے, فوجی اعتبار سے بھی اس کا جو فوج کا سربراہ ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے. تو ان فیکٹرز نے آئی تھنک ایک رول پلے کیا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ پلان تو چند روز پہلے ہوئی تھی, اسرائیل ایران کا کانفلکٹ سٹارٹ نہیں ہوا تھا. اور پھر جب اس حالت جنگ میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر کہ اس موقع کے اوپر کیا ملنا چاہیے امریکی صدر ٹرمپ کو, تو جو میری معلومات ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں ہر صورت میں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں یا فیلڈ مارشل ہیں ان سے ملوں گا. تو اس قدر وہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملنا چاہتے تھے. اینڈ مور امپورٹنٹلی لوگ تاریخی اور بہت سے الفاظ سے اس کو جوڑ رہے ہیں کہ آئی تھنک یہ بھی پہلا موقع ہے کہ وائٹ ہاؤس کوئی فورن ڈگنیٹری گیا ہے تو ٹرمپ نے اس کی تعریف کی ہے, ادروائز باقی لوگوں کا کوئی ایکسپیرینس وائٹ ہاؤس میں تو اچھا نہیں رہا. نہیں بالکل نہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا ٹف گائز کی, مجھے یاد ہے کہ مطلب حوثی ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو ٹارگٹ کر رہے تھے, ان کے جہاز گر رہے تھے. اینڈ آئی ریمبر جب ٹرمپ نے کہا نا کہ یار بس ہم روک رہے ہیں بمبنگ, نے کہا کہ یار دے ریلی ٹف گائز. اچھا میں کامران سے یہ ایک ون لائنر جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہاوت یہ ہے کہ کوئی لنچ فری لنچ نہیں ہوتا, کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, آئی تھنک اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آئی تھنک اس دنیا میں اگر کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ بے لوس ہے تو وہ شاید پیرنٹس کا اپنے جو بچوں کی طرف ہوتا ہے. باقی میاں بیوی کا ریلیشن شپ, دو دوستوں کے درمیان, دو ملکوں کے درمیان ایک میوچل بینیفٹ ہوتا ہے, تبھی آپ آپس میں ملتے ہیں. تو دو ملکوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ کوئی خیر سگالی پیار محبت نہیں ہوتا, وہ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, کنورج ہوتے ہیں. اب اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. پاکستان میں جو جذباتی لوگ ہیں یا کرٹکس ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایک دفعہ پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے ایران کے خلاف, اور اس لیے اب وہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے. اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ پاکستان اگر آپ دیکھیں تو جس کو بالکل رائٹ آف کر دیا گیا تھا, بھارت کہتا تھا کہ اب پاکستان کو ریلیونٹ نہیں ہے. واشنگٹن کے اندر جو وہاں پر ان کے اسٹریٹجک تھنکرز تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی اب کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو اگر آپ پاکستان کی جگہ پہ ہوں اور آپ کو ایک موقع ملے کہ ایک دفعہ پھر دنیا کو بتانے کا کہ ہم ریلیونٹ ہیں اور دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کے جو صدر ہیں ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی ملک کا یہاں پر ڈیسیژن میکر ہوگا وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. شروع میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ بھارت میں صف ماتم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بھارت رو رہا ہے, اگر وہاں پر صف ماتم ہے, تو دیٹ مینس کہ پاکستان کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کو یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک یہاں میں کوئکلی ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو موجودہ امریکہ کے صدر ٹرمپ ہیں, ان سے ان کے جو اتحادی ہیں, ان کے جو ایڈورسریز ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ بالکل ایک انپریڈکٹیبل آپ کہہ لیں کہ ایک مرکوریل قسم کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان سے بچا جائے تو یہی بہتر ہے. اور پاکستان جیسا ملک جس کی جتنی ولنریبلٹیز ہیں, میرا خیال میں اگر ٹرمپ آپ کو فائدہ نہ بھی دیں لیکن ٹرمپ اگر آپ کے خلاف نہ ہوں تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے, ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں نا, وہ اس کو اگر ہم تھوڑا اڈیپٹ کریں نا کہ ڈونٹ بی ود اس بٹ ڈونٹ بی اگینسٹ اس. ہاں یہ بہت بڑی, یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اچھا وہ بھارت پہ صف ماتم کا کامران یوسف نے ذکر کیا, پہلے آپ نے بال پھینکی تھی, کچھ ہے معاملہ کیسی صف ماتم ہے بھارت؟ ایک کارٹون میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مودی ٹرمپ صاحب نے کیا کیا ہے.
تو یہ دیکھو ایک ہیں وہاں کے لیڈنگ کارٹونسٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اچھا یہ جو خنجر ہے یہ پاکستان کی شیپ، پاکستان کا میپ ہے my good friend ڈونلڈ ٹرمپ، جناب یہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ جادو کی جپھی ہے، یہ جادو کی جپھی ہے، اور وہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور مودی سرکار پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ آپ اتنا بولتے تھے کہ انٹرنیشنلی ہمارا یہ اثر ہے وہ اثر ہے، اور جس بندے کو ہم نے پورا کرٹیسائز کیا اس پوری ہاسٹیلٹیز کے درمیان، وہ بیٹھا ہوا وہاں پہ لنچ کر رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ، اور آپ جو ہیں وہ آئیں بائیں. یہ دیکھیں اب یہ کامران، اب یہاں پر نا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہماری کوئی کامیابی ہو، مطلب ہمیں دیکھو یار بات یہ ہے کہ ہم اتنے ڈسے ہوئے ہیں سانپ کے کہ رسی بھی اب ہمیں سانپ لگتی ہے، ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں، وہی بات ہوئی نا کہ کیا کہتے ہیں نا کہ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا، اور اس لیے کہ پیار سے ڈر لگتا ہے. 77 سالہ جو تاریخ ہے امریکہ اور پاکستان ریلیشن کی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک دیہڑی دار اور اس کی تاریخ ہوتی ہے کہ یہ کام ہے، یہ کتنے پیسے، یہ مفاد ہے، یہ ہے، اور اس کے بعد تو کون میں کون، یہ تو تاریخ ہے. تو اس میں یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی بات کہ یار کوئی آدمی جو ہے بس وہ لنچ کروا کے کہے ہاں ٹھیک ہے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، تھینک یو سو مچ. ہاں تو کامران واٹ از دا آسک؟ آئی مین اب ظاہر ہے کہ آپ کی مطلب چڑیا ہماری شاید وہاں پہ نہیں تھی اس کمرے میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن کیا ممکنہ آسک ہو سکتا ہے امریکہ سے؟ آئی مین ایٹ دس اسٹیج، مانا کہ وہ امپریسڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹف گائے ہے، وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن واٹ واز آن دا ٹیبل آپ کے خیال میں، مطلب بگ میکس کے علاوہ؟ آئی تھنک اس کا ایک ہنٹ جو سینٹ کام کے چیف ہیں جنرل مائیکل ایکوریلا، انہوں نے آرم سروسز کمیٹی ہے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی، کچھ روز پہلے انہوں نے وہاں پر جو ٹیسٹیمنی تھی تو اس میں جو پاکستان کے کردار کی وہ تعریف کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیوں پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے. تو ایک کانگریس مین نے ان سے بڑا پتے کا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کیا اس بات کا اندیشہ ہے کہ امریکہ کو دوبارہ اس ریجن میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہم جا سکتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس پر بڑا میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے مس کیا ہوگا، نوانس ہے اس کے اندر. اس نے کہا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ رکھیں، ہم انڈیا کے ساتھ بے شک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری ہو، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم پاکستان کو اگنور کریں. تو اگر آپ اس میں میسج دیکھیں جو ان کے سینٹ کام یا پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ اس ریجن میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا تو اس کے لیے پاکستان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ فیکٹر یعنی کہ جو پاکستان کی اسٹریٹجک اور جو جیو اسٹریٹجک ہماری لوکیشن ہے اس کی امپورٹنس، اینڈ سیکنڈ پھر ایران اور اسرائیل کا یہ جو تنازع ہے اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کی امپورٹنس ہے. اور ایک کنٹیجنسی پلان جو ہے امریکہ میں بالکل بن رہا ہوگا کہ اگر وہاں پر کوئی رجیم چینج ہوتا ہے یا کوئی لڑائی بڑھ جاتی ہے تو اس میں اگین پاکستان کی ایک بہت سگنیفیکنس ہے. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کیا ریڈ لائنز ہیں، جو میری معلومات ہیں، دفتر خارجہ نے بھی آج اس کے حوالے سے ایک بریفنگ دی تھی، اس میں بھی ایک ہنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان لائک افغانستان کے کیس میں ایران کے خلاف آل آؤٹ اس طرح سے جانے کا کبھی سوچ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کی پرائز بہت بڑی ہے. آئی ایم شیور کہ جو امریکی صدر ٹرمپ کو پاکستان کی سائڈ سے بریفنگ دی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو باقی دنیا کے مقابلے میں یا باقی لوگوں کے مقابلے میں ایران کے بارے میں بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. تو شاید جو پاکستان نے اپنے کنسرنز ہیں وہ شو کیے ہوں گے، کیونکہ آج دفتر خارجہ سے یہ سوال ہوا کہ پاکستان نے تو بڑی کلیئر سٹانس لیا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں جو ایران پر حملے ہوئے ہیں، ہم ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی کا تحفظ اس کو کہتے ہیں کہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے. تو کیا یہ معاملات پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اٹھائے ٹرمپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے ریفر کیا کہ اس کے حوالے سے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کی 2 سٹیٹمنٹس ہیں ود ان دا سینٹ اور نیشنل اسمبلی، جس میں کلیئرلی ہم نے اپنی پالیسی کو انڈر لائن کیا ہے. تو آئی ایم شیور کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا سٹانس اور جو کنسرنز ہیں وہ امریکی صدر تک پاکستان نے پہنچائے ہوں گے. اور جو میری بھی آئی تھنک معلومات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یس، ہماری جو پروکسیمیٹی ہے، ہمارا ہسٹوریکلی، کلچرلی، پولیٹیکلی جو ریلیشن شپ وتھ ایران ہے، ہم ایک پازیٹیو رول ضرور پلے کر سکتے ہیں اگر ڈپلومیسی کی اگر آپ بات کریں. لیکن اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ملٹری اتحاد کا الائنس کا حصہ بنیں گے تو وہ پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. بالکل.